السلام علیکم، دس از محمد منیب اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اپنی زندگیوں کے اندر خوش و خرم ہوں گے اور ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اقبالیات ود محمد منیب اللہ۔ آج جس نظم کی ہم لوگ تشریح دیکھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے مومن۔ جب ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے جہاں خودی اور ماضی کے ساتھ جوڑ کر مسلمان نوجوان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں کہیں نظموں اور کہیں مقامات پر مومن کی صفات بتا کر کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے دیں گے، آخرت بھی دے دیں گے، یہ چیزیں بتا کر جو ہے وہ مسلمان نوجوان کو دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کی نظم ہے، اس کا عنوان ہے مومن۔ دو حصے ہیں اس کے، پہلا ہے دنیا میں اور دوسرا ہے جنت میں، کہ دنیا میں مومن کس طرح کا ہوتا ہے اور آخرت میں جا کے مومن کس طرح کا ہوگا۔ تو پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں۔ اس کا پہلا شعر ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ آیا ہلکا یاراں، دوستوں کا ہلکا، بریشم ریشم سے نکلا ہوا لفظ ہے، نرم یہاں پہ نرم مزاج مراد ہے، رزم حق و باطل یعنی کہ کفر اور اسلام کی جنگ یا سچ اور جھوٹ کی جنگ، فولاد لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم فولاد کہتے ہیں۔ مومن کو پکار رہے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مومن جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ ہلکا یاراں کے اندر ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ مذاق بھی کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب بات میدان جنگ کی آ جاتی ہے، جب بات عدالت کی آ جاتی ہے، جب بات فیصلہ کرنے کی آ جاتی ہے، تو پھر مومن کا فیصلہ بھی فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے اور مومن خود بھی فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی تنقید ہے آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو عدلیہ نظام کے اوپر، کہ ہم لوگ عدالت میں بیٹھ کے بھی ہلکا یاراں بنایا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں میرا جاننے والا ہے، فلاں کا ریفرنس ہے، فلاں کی سفارش ہے، فلاں کا عہدہ یہ ہے۔ تو اقبال کا کہہ رہے ہیں کہ ہلکا یاراں صرف تمہارا دوستوں میں اچھا لگتا ہے اور تم تبھی نرم ہو سکتے ہو جب تم ہلکا یاراں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، جب تم حق اور سچ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، جب تم شمشیر لے کر میدان جنگ میں ہو، تو پھر تمہیں فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے، کسی کے لیے بھی ایک منٹ کی جو ہے وہ نرمی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا شعر ہے اس کا، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ پہلے مصرے کے اندر افلاک پہلا لفظ آسمان کو کہتے ہیں، فلک سے کی جمع افلاک، حریفانہ کشاکش یعنی کہ حریفانہ کہتے ہیں دشمن کو، کشاکش کشمکش سے نکلا ہوا لفظ ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں جو کشمکش ہوتی ہے، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ خاکی کہ یہ بنا تو خاک سے ہے، ہم سب مٹی سے بنے ہیں، مگر خاک سے آزاد ہے مومن، کہ لیکن یہ خود خاک سے آزاد ہے۔ خاک سے آزاد کس طرح ہے کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، اس کی جو سوچ ہے وہ آسمان کی طرح بلند ہے، اس کا جو گول ہوگا، اس کی جو تھنکنگ ہوگی وہ آسمان کی طرح بلند ہوگی، نہ کہ خود تو حالانکہ یہ بنا تو خاک سے ہوا ہے، مگر اس کی سوچ خاکیوں والی نہیں ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا بیسک مسئلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ سوچ کے چھوٹے ہونے سے ہو رہا ہے۔ کفار نے ہم پہ ہمارے اوپر کام کیا، پہلے انہوں نے ہمیں نیشنز کے اندر تقسیم کیا، نیشنز کے بعد صوبائی طور پہ تقسیم کیا، صوبوں کے بعد انہوں نے ہم لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور آج کل وہ ہماری سوچ کے اندر فار یور سیلف ڈال رہے ہیں کہ صرف اپنا سوچو، باقیوں کا نہیں سوچو۔ اور اقبال کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو سوچ ہے وہ کلیکٹیو سوچ ہونی چاہیے، خاکیوں جیسی چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں ہم لوگوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ فلاں کی پھوپھی کی بیٹی سے زیادہ نمبر لینے ہیں، مامے کی بیٹی سے زیادہ نمبر لینے ہیں، فلاں سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ وہی محمد بن فاتح کی ماں اس کو اپنی سلطنت کی جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑا کر کے کہتی ہے، وہ سامنے تم نے قسطنطنیہ دیکھا ہے، وہ تم نے بڑے ہو کے فتح کرنا ہے۔ تو پھر سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح بھی کیا۔ آج ہماری وہ جو تھنکنگ بچپن سے ہی ڈالی جاتی ہے کہ فلاں سے زیادہ نمبر لینے ہیں، فلاں سے زیادہ نمبر لینے ہیں، تو پھر ایٹ دی اینڈ بچہ صرف ان سے زیادہ نمبر ہی لے پاتا ہے، دنیا میں وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اقبال نے جو کلیکٹیو سوچ ہے اس کی اپنی اور بھی بہت زیادہ نظموں کے اندر جو ہے اس کی تلقین کی ہے، جس طرح وہ آتا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں نام و نشاں مٹانا ہمارا۔ اسی طرح
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا اس کے مذہب کا کفن ہے. کہ ہم اقبال نے تو نیشن کی بھی جو تھی نا وہ توڑ کے ہمیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کی، اور ہم لوگوں نے آج اپنے تک اپنے آپ کو محدود کر لیا. تو اس سوچ سے باہر آئیں اگر ہم لوگ واقعتاً دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگلا شعر ہے، جچتے نہیں کن جشک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. جچتے نہیں، اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں آتے. کنجشک کہتے ہیں چڑیا کو، یہاں پہ مراد ہے قوم و ملک. حمام کہتے ہیں کبوتر کو. کنجشک ہوئی چڑیا اور حمام کبوتر. کبوتر سے یہاں مراد لیا ہے افراد. اس کی نظر میں جبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام، سرافیل حضرت اسرافیل علیہ السلام کا صیاد کہتے ہیں شکاری کو. کہ جچتے نہیں کنجشک و حمام اس کی نظر میں، کہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ کبوتر یا چڑیا جیسی چھوٹی چیزوں کا شکار کرے. مراد یہ ہے کہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی جو ملک صرف اپنے ملک کا سوچے یا اپنی ذات کا سوچے. اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کا جو مقام ہے وہ فرشتوں سے اوپر ہے، نوری مخلوق سے بھی اوپر ہے. جب اسجدوا لی آدم کہا علم دے کر تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہو گیا. لیکن وہ ہوگا کب؟ جب ہماری سوچ کلیکٹیو ہوگی، ہماری سوچ بڑی ہوگی. اور وہ اقبال نے ہی کہا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی. اور پھر اس کو مختلف مقامات پر طاہر لاہوتی بھی کہا کہ، اور پھر اس کو شاہین کہہ کے بھی کہ تیری اڑان جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس طرح کہہ کہ انسان کی جو سوچ ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کیا، جو ہم لوگوں نے آج چھوٹی کر کے اپنے تک صرف محدود کر لی ہے. کہ وہ اقبال تو ہمیں نکالنا چاہ رہے ہیں کہ افراد اور اپنے صرف ملک سے بھی نکل آؤ، مسلمان بن کے سوچو. مسلمان بن کے سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جنت میں. کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن. یہ اب جنت میں اگلا عنوان شروع ہو گیا کہ جنت کے اندر جو ہے وہ مومن کیسا ہوگا. کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. دل آویز کہتے ہیں دل کو اچھا لگنے والا، اور کم آمیز کہتے ہیں کم میل جھول رکھنے والا. کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن. جب مسلمان دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ جب فلاں جگہ پہ دیکھ کے آؤ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے. فرشتے جاتے ہیں آ کے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ تیرا بندہ تو تیری عبادت کر رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اس مومن کے تذکرے ہوتے ہیں. تو اسی کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تیرے تذکرے ہوں گے جب تو پھر چلے گا زمین پہ، اور تیری قدموں کی جو آوازیں ہیں وہ بلال حبشی کی طرح جنت میں سنائی دیں گے. تو پھر فرشتے تیری وہاں پہ تعریف کریں گے کہ بہت دل آویز ہے مومن. اگلا جو شعر ہے اس کی دو تشریحیں بنتی ہیں اور دونوں ہی اپنے پائے کی ہیں کہ حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. پہلی تو تشریح اس کی یہ بنتی ہے کہ حوریں یہ شکایت کر رہی ہیں کہ ہمیں بہت کم مومن ملتے ہیں، یعنی کہ اب مومن اکا دکا رہ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کم میسر ہیں، کم ہی مومن آتے ہیں ہمارے پاس. باقی سارے جو ہیں وہ جہنم کے رستے پہ چل رہے ہیں، جنت کے رستے پہ بہت کم مومن چل رہے ہیں. دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. کہ جب جنت میں آ جاتا ہے نا مومن تو جنت میں آ کر بھی اس کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگا رہتا ہے. اسی طرح اقبال کی ایک اور نظم ہے کہ بڑے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کہ مومن تو جنت میں جا کے بھی جنت کی چیزوں سے بھی آزاد ہوتا ہے، اس کو مطلب صرف اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہوتا ہے. اور وہی اقبال نے بھی کہا کہ وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں. لن ترانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں کر پائے گا. تو اقبال اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ میرا بھی اتنا مقام ہو کہ میں بھی تجھ سے کہوں کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور تو مجھے آگے سے جواب دے لن ترانی. انسان کے اس مقام پہ لے کر جانا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو کہ تم اتنے بڑے بڑے کام کرو کہ تم نبی تو نہیں ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے کام لگایا خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت، کہ تم لوگوں نے تو اس کا تو تمہارے ذمہ انبیاء والا کام لگا کے گئے تھے اللہ تعالیٰ. اور وہ کیا تھا کہ تمہارے ذمہ دین کی سربلندی کا کام لگایا تھا، تمہارے ذمہ دین کی تبلیغ کا کام لگایا تھا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ حوروں کو کیا شکایت ہے کہ جنت میں آگے بھی مومن کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو تو یہی پڑی رہتی ہے کہ کسی طرح مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. تو یہ تمام صفات بتانے کا مقصد مسلمان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور مسلمان کو اس کا مقام یاد دلانا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں پیدا کیا تھا، جس کو آج ہم لوگ بہت
پیچھے چھوڑ کے مٹیریلسٹک دنیا کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے آنے کی میں بھی کوشش کروں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن بہ دن مجھے اپنی ذات کے قریب کرے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریے گا، اپنے لیے بھی دعا کریے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔